السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جس کو مقدور نہ ہو یعنی طاقت نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیأت الذی هو خیر وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ اخرجہ مسلم۔ جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر وہ کسی اور چیز میں بہتر دیکھے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہو۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، واللہ لأن یلج احدکم بیمینہ فی اہلہ آثم لہ عند اللہ من ان یعطی کفارتہ التی افترض اللہ علیہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، تم میں سے کسی شخص کا اپنے گھر والوں پہ قسم کھا کر اڑے رہنا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت زیادہ گناہ کے باعث ہے، بنسبت اس کے کہ وہ اس قسم کا کفارہ ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم پچھلے دروس میں قسم کے سلسلے میں سنتے آ رہے ہیں کہ جھوٹی قسم دینا، جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی قسمیں کھا کر ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ سب کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر کیا ہے، جنت کو حرام قرار دیا ہے، جہنم کو واجب قرار دیا ہے جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کے ساتھ، شرک کرنے کے ساتھ جو گناہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اس میں سے کیا ہے، جھوٹی قسم کو بھی بتایا۔ اور اسی طریقے سے جھوٹی قسم کے ساتھ قسم کے جو قسمیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں، پہلی چیز لغو ہے، دوسری چیز غموس ہے، تیسری چیز معقدہ۔ لغو یعنی انسان تکیہ کلام کے طور پر عادتاً اپنی زبان سے قسم کو نکالتا ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے۔ دوسری قسم جو غموس ہے، لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب میں رکھنے کے لیے، اور کیا وہ قسم کھاتا ہے تو اس پہ کیا ہے، وہ مواخذہ ہوگا اور اس پہ کفارہ نہیں ہے۔
تیسری قسم کی جو قسم ہے وہ معقدہ، یعنی انسان اپنی بات میں پختگی لانے کے لیے ارادتاً وہ قسم کھاتا ہے، ارادتاً وہ قسم کھاتا ہے، اور جب وہ قسم توڑ دیتا ہے تو پھر اس پر کیا ہے، پھر کفارہ لازم ہے۔ تو یہ قسم انسان جب کھاتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے، قسم کے کفارے کے سلسلے میں آج ہم نے چند حدیثیں اور اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیت ہم نے سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قسم کے کفارے کے سلسلے میں کہتا ہے کہ آپ نے قسم کھا لی، اس کو توڑ دیا ہے، تو آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یا 10 مسکینوں کا کھانا کیسا ہوگا، وہ بھی اوسط درجے کا کھانا، یا پھر ان کو کپڑے دیں گے، یا یہ نہیں ہو سکا تو پھر آپ کیا کریں گے، ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کریں گے۔ یہ 3 کام سے بھی آپ سے نہیں ہو رہی ہیں۔ قسم کا کفارہ، آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے، اور کپڑا دینے کی طاقت نہیں ہے، لونڈی یا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے، 3 دن کے روزے رکھیں گے، 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ بعض علماء نے اس میں کہا کہ 3 دن کے روزے آپ لگاتار رکھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا ہے۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ناغہ کرتے ہوئے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے۔ تو یہاں پر بتانا یہ ہے کہ انسان جب ارادتاً قسم کھائے، پھر وہ کیا ہے، کسی اور کام میں اس کو بہتر نظر آئے، قسم توڑتا ہے، تو وہاں پر یہ 3 چیزیں لازم آتی ہیں۔ تو یہ قسم کا کفارہ شریعت کے اندر بتایا گیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اپنے قسموں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔